بعد میں جو احکامات ہوتے وہ سناتے، انہیں پر عمل کرتے، مگر میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے یہ شرم و حیا کے پیکر غلام صحابی رسول جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، سفیر بن کر گیا، ذمہ داری لے کر کے گیا، امیدیں مجھ پر تھی اور بھروسہ مجھ پر تھا کہ یہ صحابی جا کر معاملات کو دے کر کے وہاں سے جو معاملہ درپیش ہوگا پیغام بھیجا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں عثمان غنی کی جان ہے، ان لوگوں نے میرے حسن کو دیکھ کر، میرے جمال کو دیکھ کر، میرے اخلاق کو دیکھ کر، میرے کردار کو دیکھ کر، میرے طرز کلام کو دیکھ کر، میری تجارت کے اصول کو دیکھ کر، لوگوں کے ساتھ میل جول کو دیکھ کر، یہ ساری باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ساری باتیں برحق ہیں، مگر جب ان لوگوں نے اس بات پر عمیدگی کا اظہار کیا، اے عثمان غنی آپ آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کر لیا جائے، آپ اس خانہ کعبہ کا طواف کر کے اپنی عبادت کو بہترین بنا لیجئے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کو اس طواف کی کھلے عام اجازت دی جاتی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں اس خانہ کعبے کا طواف نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میرے اس طواف کے اندر شریک نہیں ہے، میں ان کی طرف سے ایک ذمہ داری لے کر کے آیا ہوں، سفیر بن کے آیا ہوں، غلام بن کر کے آیا ہوں، میں ایک بہت بڑا امتحان میں آیا ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، تمہاری جو کہنا ہے، تمہارا جو مجھے طواف کعبے کی طرف راغب کرنا ہے، میں ہرگز نہیں کروں گا، یہ نہیں دیکھوں گا کہ خدا کا یہ گھر ہے، یہ خدا کا بیت اللہ شریف ہے، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ فرمان مصطفیٰ کس میں ہے، نبی کی رضا کس میں ہے، نبی کا حکم کس میں ہے، نبی کی محبت کسی میں ہے، نبی کا اصول کس میں ہے، یہ ساری چیزیں تب جا کے قبول ہوتی ہیں جس عمل کے اندر رضا مصطفیٰ نہ ہو اور نبی کی محبت نہ ہو، وہ عمل بے چاشنی ہوتا ہے، اس کے اندر لذت نہیں پائی جاتی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے غلام رسول حضرت عثمان غنی ذوالنورین سرکار فرماتے ہیں، اگر میں طواف کر بھی لیتا تو کوئی حرج نہیں تھی، کوئی قباحت نہیں تھی۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ناراضگی کا اظہار بھی نہ فرماتے، رنج بھی نہ ہو